شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ، یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 63ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے کی قسط میں ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جرأت مندانہ اقدامات کی تفصیل سماعت فرمائی تھی، جو وہ اپنے اعلان قبول اسلام کے سلسلے میں کیے تھے۔ علی الاعلان صدائے حق کی پاداش میں جو کچھ اذیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا عنہ نے اوباش قسم کے کفار و مشرقین کے ہاتھوں جھیلیں، اس کا تذکرہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ آج ہم اپنے وعدے کے مطابق وہ داستان خونچکاں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جو مکی دور نبوت کی سب سے اذیتناک داستان تھی، جسے تاریخ نے اپنے صفحات میں شعب ابی طالب کے نام سے محفوظ کر رکھا ہے۔ ناظرین، ہم نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم عام الحزن کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ دونوں موضوعات آج کے ایپیسوڈ کا حصہ ہیں۔ ناظرین، 7 نبوی یعنی اعلان نبوت کے 7ویں سال میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور حضرت حمزہ و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسے بہادران قریش بھی دامن اسلام میں پناہ لے چکے ہیں، تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے، اور تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے اسکیم بنائی، یہ منصوبہ بنایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے، اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگہ میں محصور کر کے ان کا دانا پانی بند کر دیا جائے، تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دینا نعوذ باللہ، تب تک کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے۔ نمبر 2، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے۔ نمبر 3، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام و کلام اور ملاقات و بات نہ کرے۔ کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ یہ پابندیاں عائد کر دی گئی تھی۔ منصور ابن عکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا، اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبے کے اندر آویزاں کر دیا۔ ابو طالب مجبوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں، جس کا نام شعب ابی طالب تھا، پناہ گزین ہوئے۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندان حمیت و پاسداری کی بنا پر اس معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ وہ لوگ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ابھی مسلمان نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک درہ میں محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے، اور ان کے بچے بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانا پانی نہ جانے پائے۔ زرقانی علی المواہب جلد اول صفحہ 872 میں اس واقعے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔
جس حوالے سے میں آپ کو یہاں پیش کر رہا ہوں۔ مسلسل 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم ان ہوش ربا مصائب کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دلوں کو بنو ہاشم کی ان مصیبتوں پر رحم آ گیا اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑنے کی تحریک اٹھائی اور اس ڈیٹینشن سینٹر کے بند کرنے کی ٹھان لی۔ آج کل آپ اس ڈیٹینشن سینٹر کا نام بہت زیادہ سن رہے ہوں گے، بالخصوص بھارت میں یہ وہی ڈیٹینشن سینٹر تھا کفار کا۔ چنانچہ ہشام ابن عمرو عامری، زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری، زمعہ ابن الاسود وغیرہ یہ سب مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے، اور زہیر نے جو عبد المطلب کے نواسے تھے کفار قریش کو مخاطب کر کے اپنی پرجوش تقریر میں کہا کہ اے لوگو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کرتے رہیں اور خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک و پیاس سے بے قرار ہو کر بلبلاتے رہے۔ خدا کی قسم جب تک اس وحشیانہ معاہدے کی دستاویز پھاڑ کر پاؤں سے نہ روندی جائے گی میں ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تقریر سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا، خبردار، ہرگز تم اس معاہدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ زمعہ نے ابو جہل کو للکارا اور اس زور سے ڈانٹا کہ ابو جہل کی بولتی بند ہو گئی۔ اسی طرح مطعم ابن عدی اور ہشام ابن عمرو نے بھی خم ٹھونک کر ابو جہل کو جھڑک دیا، اور ابو البختری نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ اے ابو جہل، اس ظالمانہ معاہدے سے نہ ہم پہلے راضی تھے اور نہ اب ہم اس کے پابند ہیں۔ اسی مجمع میں ایک طرف ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، اے لوگو، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے، اور صرف جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اس کو کیڑوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو، اگر واقعی اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے جب تو اس کو چاک کر کے پھینک دو، اور اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر مطعم ابن عدی کعبے کے اندر گیا اور دستاویز کو اتار لایا، اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا تو واقعی بجز اللہ تعالیٰ کے نام کے پوری دستاویز کو کیڑوں نے، دیمکوں نے کھا لیا تھا۔ مطعم ابن عدی نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور پھر قریش کے چند بہادر باوجود یہ کہ یہ سب کے سب اس وقت کفر کی حالت میں تھے، ہتھیار لے کر گھاٹی میں پہنچے اور خاندان بنو ہاشم کے ایک ایک آدمی کو وہاں سے نکال لائے اور ان کے مکانوں میں آباد کر دیا۔ اور یہ واقعہ 10 نبوی کا تھا۔ منصور ابن اکرمہ جس نے اس دستاویز کو لکھا تھا اس پر ایک قہر الہی ٹوٹ پڑا کہ اس کا ہاتھ شل ہو کر سوکھ گیا۔ ایک ہاتھ اس کا کام ہی نہیں کرتا تھا جس ہاتھ سے اس نے اس معاہدے کو لکھا تھا۔ مدارج النبوہ کی جلد 2 صفحہ 24 میں داستان شیب ابی طالب کے سلسلے میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ ساری تفصیلات آپ کو وہاں ملے گی۔ ناظرین، اسی طرح عام الحزن یعنی حزن کا سال، غم کا سال، اور یہ سال تھا 10 نبوی۔ اور عام الحزن کے سال سے اسے موسوم بھی کیا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے نکل کر اپنے گھر میں تشریف لائے، اور چند ہی روز کفار قریش کی ظلم و ستم سے کچھ امان ملی تھی کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے، اور گھاٹی سے باہر آنے کے 8 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی جانگوداز اور روح فرسا حادثہ تھا، کیونکہ بچپن سے جس طرح پیار و محبت کے ساتھ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، اور زندگی کے ہر موڑ پر جس جانثاری کے ساتھ آپ کی نصرت و دستگیری کی تھی،
اور آپ کے دشمنوں کے مقابل سینہ سپر ہو کر جس طرح آلام و مصائب کا مقابلہ کیا تھا، اس کو بھلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بھول سکتے تھے؟ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ابھی ابو طالب کے انتقال کا زخم تازہ ہی تھا کہ ابو طالب کے وفات کے 3 دن یا 5 دن کے بعد ہی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس دنیا سے رخصت فرما گئیں۔ مکے میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، وہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی تھی۔ جس وقت دنیا میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص، مشیر اور غمخوار نہیں تھا، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی تھی کہ ہر پریشانی کے موقع پر پوری طرح جانثاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخواری اور دلداری کرتی رہتی تھی۔ اس لیے ابو طالب و حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں کی وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اور غمگسار دونوں ہی دنیا سے اٹھ گئے، جس سے آپ کے قلب نازک پر اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن، غم کا سال رکھ دیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رمضان 10 نبوی میں وفات پائی۔ بوقت وفات ان کی عمر 65 برس کی تھی۔ مقام حجون قبرستان جنت المعلیٰ میں مدفون ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ان کے قبر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کی لاش مبارک کو زمین کی سپرد فرمایا۔ حوالے کے لیے ملاحظہ ہو زرقانی جلد اول صفحہ نمبر 692 میں یہ واقعہ درج ہے۔ بہرکیف ناظرین، مختلف کتابوں کے حوالے سے جس میں سیرت کی واقعات بیان کی جاتی ہیں، وہاں سے جمع کر کے چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اس وقت اس قسط میں ہمارا وقت ہو چلا ہے۔ انشاءاللہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے ہدایت آفرین باب کے ساتھ پھر حاضری ہوگی۔ ہمارے دونوں دینی پروگراموں پیغام فرقان، ذکر میرے حبیب کا کو نہ صرف آپ دیکھتے رہیں بلکہ اپنے دوست و احباب اور اہل و عیال کو بھی آمادہ کریں کہ وہ بھی ان پروگراموں سے بیش استفادہ کرتے رہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ سچ اور سچائی لوگوں تک پہنچ سکے۔ ایک ایسے دور میں جب بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا دین سے دوری اختیار کرتے ہوئے جا رہا ہے اور ان حقائق سے اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن، صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔